قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مسلمان مختلف قسم کی عبادتیں انجام دیتے ہیں. ان میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قربانی بھی کی جاتی ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے. تو ایک مہینہ جو بڑی عظمتوں کا حامل ہے اور اسلامی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر اسلام کی تمام بنیادی عبادتوں کو جمع فرمایا ہے. یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے. آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اس مہینے کے اندر انجام دیے جانے والے ایک عظیم الشان اور تاریخی عمل قربانی کی یادگار اور اس کے متعلق احکام اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے لخت جگر اور اپنے اکلوتے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری چلا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا تھا جو ان کو خواب کی شکل میں دیا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو، ان کے اس کام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر محفوظ فرما دیا، جس کو ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے ہی قربانی کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی قربانی کی شروعات ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان کیجیے کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی
انسانی نسل کی افزائش کا، انسانی نسل کے بڑھانے کا ایک طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے یہاں ان کی بیوی کے ہر عمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکا، ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ تو ایک حمل سے جو پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی ہوتے تھے یہ آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے ہیں، اور جو دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی جو ہوتے تھے وہ آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے، لیکن ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کے لڑکی کے لیے اجنبی مانا جاتا تھا، اور دوسرے حمل کا لڑکا اس حمل کی لڑکی کے لیے اجنبی مانا جاتا تھا۔ اس طرح ان دونوں کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں، ایک حمل کے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے، اور دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے ہوتی تھی۔ اس طرح آپس میں شادی بیاہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کے ذریعے انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا، انسانوں کی نسل کی افزائش شروع ہوئی۔ تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حابیل، ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوزا، اور آدم علیہ السلام کا جو دوسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا قابیل، اور اس کی جو بہن تھی سگی بہن، یعنی اس کے ساتھ جو حمل میں پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ۔ اصول کے مطابق اب حابیل کے ساتھ اقلیمہ کی شادی ہونی چاہیے اور قابیل کے ساتھ لیوزا کی شادی ہونی چاہیے تھی، لیکن لیوزا جو تھی وہ بدصورت تھی، اتنا زیادہ حسین نہیں تھی، اور جو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ تو قابیل اڑ گیا کہ میں اس سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یعنی اپنی سگی بہن سے وہ نکاح کرنے کے لیے اڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور ہم ایسا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا نہیں کہ کوئی بھی صورت ہو کسی بھی قیمت پر میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو، تم دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مان لی جائے گی، اگر تیری قربانی قبول ہوتی ہے تو جیسا تو کہہ رہا ہے ویسا ہی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب حابیل جو تھے یہ جانوروں کو پالتے تھے، مویشی پالنا ان کا پیشہ تھا، اور قابیل کھیتی کیا کرتا تھا، یعنی غلہ اگاتا تھا۔ جب قربانی پیش کرنے کا موقع آیا تو حابیل نے ایک عمدہ قسم کا دمبا لا کر قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے چند خراب قسم کے، معمولی قسم کے اور بہت گھٹیا درجے کے چند غلے لا کر کے قربانی کے لیے پیش کیے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کی چیز کو لے جا کر کھلے میدان میں یا پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کے کھا جاتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ آگ کا جلانا اس قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ تو اب جب ان دونوں نے قربانی پیش کی اور آسمان سے آگ آئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کے جو دمبا انہوں نے پیش کیا تھا اس دمبے کو تو آگ کھا گئی، لیکن قابیل نے جو غلہ لا کر کے رکھا تھا آگ نے اس کو چھوا تک نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس مسئلے میں قابیل غلطی پر ہے اور حابیل صحیح ہے۔ جب قابیل نے دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، تو وہ پہلے ہی سے غصے میں بھرا ہوا تھا، اور بھی زیادہ غصے میں ابھر آیا اور کہنے لگا لا اقتلنک، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل بھی کر دیا۔ تو چونکہ وہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بتلانا مقصد بس اتنا ہے کہ قربانی کا آغاز آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کی دعائیں بھی سنتے ہیں، ان کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں، اور طرح طرح کے امتحان اور آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی جو سب سے عظیم ہستیاں ہیں
جن کو ہم انبیاء علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے اونچے مقام سے نوازا، اور اس کائنات کا جو سب سے بلند عہدہ ہے نبوت اور رسالت، اللہ نے اس نبوت اور رسالت سے ان کو مالا مال کیا۔ لیکن ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے آزمائشوں سے بھی گزارا، لیکن انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم یا آزمائش کے اوپر ذرہ برابر بھی سوال اٹھایا ہو، آواز بلند کیا ہو، بلکہ انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں، چاہے مال ہو، اولاد ہو، گھر بار ہو، وطن ہو، یہاں تک کی جان بھی ہو تو اللہ کے راستے میں قربان کی جا سکتی ہے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اطاعت اور بندگی میں اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرنے میں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام بے مثال ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ بالکل منفرد اور ممتاز ہے اور اپنی آپ میں مثال ہے۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، ایسے بیان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، آپ کے دادا محترم تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، گھر بار کو چھوڑا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو لا کر بے آب و بیاہ وادی میں چھوڑا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کا حکم آیا ہے تو اولاد کے گلے پر چھری بھی چلائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحين۔ ان کی زندگی کی مختلف دور کے حالات میں پچھلے 3-4 ہفتوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس آئے ہیں فلسطین میں مقام خلیل پر، جو اس زمانے میں اس کو حبرون کے نام سے جانا جاتا تھا، آج اس شہر کو خلیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر میں جب آ کر قیام کیا ہے تو آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اولاد نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 85 سال ہو چکی تھی، ان کی اہلیہ بھی 75 یا 77 سال کے آس پاس کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت سارہ کو بھی اولاد کی خواہش تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو واقعی میں نے بتایا تھا کہ جب مصر گئے تھے تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سارہ کی خدمت کے واسطے ہدیہ کیا تھا۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ ایسا کیجئے کہ حاجرہ سے نکاح کر لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور حاجرہ کی بطن سے ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا فرما دے اور ہماری جو سونی گود ہے یہ واپس ہری بھری ہو جائے، آباد ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اگلے ہی سال ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار اور ہمت والا بیٹا عطا کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا دیرینہ خواب پورا ہوا، وہ آنکھوں سے دیکھ کر ابراہیم اسماعیل کو خوش ہوتے ہیں، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کے اوپر بہت زیادہ محبت نچھاور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے مکے میں چھوڑ کر کے آؤ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام پیکر تسلیم و رضا تھے،
صرف جھاڑ تھے، پیڑ پودے تھے، جھاڑیاں تھی، کانٹے تھے اور پہاڑ تھے۔ نہ خانہ کعبہ موجود تھا، نہ مکے کی آبادی موجود تھی، نہ آدم تھا، نہ آدم زاد تھا، کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر کے جانا ہے، ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر کے چلے آئے۔ پھر واپس ملک شام چلے گئے، اپنے مقام پر رہنے لگے، کبھی کبھار ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کی وہ عمر آئی جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اسماعیل علیہ السلام کھیلنے کی، کودنے کی عمر کو پہنچے اور اس قابل ہوئے کہ حضرت ابراہیم کا کچھ ہاتھ بٹائیں، ابراہیم علیہ السلام کی کاموں میں ان کی کچھ مدد کریں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے اور عظیم امتحان کا حکم آ گیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، تو انہوں نے اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک منت مانگی تھی۔ وہ منت کیا تھی کہ اللہ نے اگر مجھے اولاد سے نوازا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ شاید یہ نظر بہت پہلے مانی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام اس منت کو بھول چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس منت کو پورا کروایا جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا اور خواب میں کوئی فرشتہ آ کر بولتا ہے کہ ابراہیم اٹھو، اپنی نظر کو پورا کرو جو تم نے نظر مانی تھی اور اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ یہ 8ویں ذی الحجہ کو خواب آیا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے یہ کیسا خواب ہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بہرحال 8ویں ذی الحجہ کو پورا دن غور و فکر میں گزار دیا، اس لیے 8ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، غور و فکر کریں کہ 8ویں ذی الحجہ کو پورا کا پورا دن ابراہیم علیہ السلام اسی سوچ و فکر میں گزار گئے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ شیطان نے خواب دکھایا ہے، اور انہوں نے کچھ اونٹ قربان کر دیے اللہ کے نام پر۔ اگلی رات پھر یہ خواب آیا کہ آپ اٹھیے، اپنی نظر کو پورا کیجیے اور اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کیجیے۔ اگلی رات کو جب خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے اگلا دن جو 9ویں ذی الحجہ ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچاننے کا دن۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی حقیقت کو پہچان لیا کہ واقعی یہ حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ شیطان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جانے کی تیاری کرنے لگے، رات ہوئی پھر اسی طرح کا خواب آیا تو اگلے دن صبح مکے پہنچ کر کے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ارادہ کیا۔ اس لیے 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ نحر کہتے ہیں قربان کرنے، گویا کہ 10ویں ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چڑھائی تھی۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام اسی دن ملک شام سے مکہ آتے ہیں اور آ کر کے بیوی کو بتاتے ہیں کہ اسماعیل کو اچھی طرح نہلا دھلا دو، اس کو خوشبو لگا دو، مشک عنبر سے اس کو معطر کر دو، عمدہ قسم کے کپڑے پہناؤ، اس کو سرما لگاؤ، اس کے بالوں میں تیل ڈالو، کنگھی کرو، اچھی طرح سجا دو، میں اس کو گھمانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے کان میں آ کر وہ بات بتا دی جو خواب میں دیکھا تھا۔ کیا کہا؟ یا ابتی انی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے حکم تھا خواب میں تو اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا قربان کر دینا چاہیے تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اور پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام اگر منع کر دیتے تو کیا ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان نہ کرتے؟
السلام کا امتحان لے رہے تھے، ان کو جانچ رہے تھے کہ دیکھیں یہ اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اسماعیل بھی بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام نے بالکل بھی چوں چرا نہیں کیا اور کوئی لیک یا لالہ سے کام نہ لیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بہانہ کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو عذر کرتے تھے کہ یہ تو خواب ہے، کوئی حقیقت میں حکم تھوڑی نازل ہوا ہے، کوئی سامنے سے آ کر فرشتے نے تھوڑی بولا ہے کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو، یہ تو خواب ہے۔ خواب تو ہر طرح کے آتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بہانہ ہو سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ سکتے تھے کہ اتنے پیغمبر آج تک گزر چکے ہیں، کسی بھی پیغمبر کو یہ حکم نہیں ہوا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرے، تو مجھے کیوں حکم ہوگا؟ اور پھر چونکہ خواب میں دکھایا جا رہا ہے تو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے والے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوچے، بغیر غور و فکر کیے، بغیر کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوئے، بغیر کسی تذبذب کا شکار ہوئے، سیدھا جا کر اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے کہ بتا تیری رائے کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تجھے ذبح ہی کر ڈالوں گا، بیٹے سے پوچھ رہے کہ بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے، تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بھی نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے بھی بغیر کسی تذبذب کے، بغیر دیری لگائے، بغیر وقت لیے سیدھا والد کو یہ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے آپ ایسا پائیں گے کہ میں اللہ کے حکم کے آگے ذرہ برابر چوں بھی نہیں کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ چنانچہ باپ بھی راضی ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، ماں نے نہلا دھلا کر تیار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام ان کو مینا لے کر کے آ گئے ذبح کرنے کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری کو ریت رہے ہیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اور ان قد صدقت الرؤيا ان هذا لهو البلاء المبين، یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ امتحان تو ہم اور آپ بھی دیتے ہیں، پرچہ مشکل آتا تو کہتے ہیں بڑا سخت امتحان تھا، یہاں پر خود ممتحن کہہ رہا ہے، امتحان لینے والا کہہ رہا ہے، اور امتحان لینے والا اللہ رب العالمین وہ کہہ رہا ہے ان هذا لهو البلاء المبين، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ معمولی امتحان نہیں تھا کہ اکیلا بیٹا، اکلوتا بیٹا جس کو پوری زندگی اللہ سے مانگا ہے، 85-86 سال کی عمر میں جا کر کے بیٹا ملا ہے، اور آج اس قابل ہوا ہے کہ والدین کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور بیٹے کو دیکھ کر والدین کا دل خوش ہوتا ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم آ جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بغیر سوچے سمجھے اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہوئے بیٹے کے گلے میں چھری چلا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ معمولی بات نہیں ہے، ان هذا لهو البلاء المبين، یہ بڑا سخت امتحان تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم ذبح عطا کیا۔ وہ ذبح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے جنت سے ایک میڑھا بھجوایا، کہا کہ اسماعیل کی جگہ اس کو قربان کرو، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سرخروئی اور کامیابی کا پروانہ حاصل کیا۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ اسی قربانی کی یادگار ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ما هي الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، ہم کیوں قربان کرتے ہیں، ہم یہ جانوروں کا خون کیوں بہاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی، اس عمل کو، ان کی اس سنت کو یاد رکھنے کے لیے، اس یادگار کو ذہن میں تازہ
جانور کی ہی قربانی کرے۔ اگر ہم اس کے بجائے آج کل کیا ہے، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ جو باتیں رہ جائیں گی آپ کو پرسوں عید میں انشاءاللہ سنائی جائیں گی، واقعات بھی روایات بھی، لیکن چند شبہات کا آپ کے سامنے میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی بھی فلم ریکارڈ کروا کر کے لوگوں میں فتنے ڈالنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے اتنے جانوروں کا خون بہانے کی، خون کرنے کی، اس سے اچھا ہے غریبوں کی مدد کر دی جائے، یتیموں کی مدد کر دی جائے، کتنی بیوائیں ایسی ہیں جو بیار مددگار ہیں ان کی مدد کر دی جائے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً صدقہ و خیرات اسلام کا ایک عظیم حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی سب کی مدد کرو، لیکن صدقے کے ذریعے قربانی کا مقصد اس لیے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ قربانی کی بجائے صدقہ کرنا شروع کر دیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو قربان کیا تھا اپنے بیٹے کو، اور بیٹے کے گلے پر جو چھری چلائی تھی وہ یادگار باقی نہیں رہ جائے گی، اس چیز کو لوگ دھیرے دھیرے بھلا دیں گے اور اس کی یاد تازہ نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی بہتر ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ایام نحر میں، ایام نحر کون کون سے ہیں؟ 10، 11، 12، 10، 11، 12 یہ ایام نحر، یہ قربانی کے دن ہیں اور یہی 3 دن قربانی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ 13 کی بھی قربانی کی بات کرتے ہیں، لیکن 13 کی قربانی درست نہیں ہے، صرف 11، 12، 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے، اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر، قربانی یوم النحر کے بعد 2 دن ہوتی ہے، تو ایک یوم النحر ہو گیا 10ویں ذی الحجہ، پھر اس کے بعد 2 دن اور یعنی 11، 12۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلہ یوم النحر، فرمایا قربانی یوم النحر کے بعد 2 دن ہوتی ہے اور سب سے افضل پہلا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کر دیا تھا کہ خبردار کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، اگر آپ قربانی کر کے اپنا گوشت گھر میں رکھ لیں گے تو بیچارے جو غریب مسکین ہیں ان کو گوشت نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے فرمایا چونکہ جو 3 دن قربانی کے ہیں انہی 3 دنوں میں قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے، چوتھے دن کے لیے قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رہنا چاہیے، مطلب جو تم کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی سب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اگر چوتھے دن قربانی کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے رسول 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع نہ فرماتے، بعد میں اس کی اجازت دے دی کہ آپ کا فرمایا کلوا وادخروا، جب تک چاہو کھاؤ، رکھو، ذخیرہ کرو، کیونکہ صحابہ میں وسعت آ گئی، صحابہ کے ہم مالداری آ گئی، اور جب مالداری آ گئی تو ہر کوئی قربانی کرنے لگا، تو اب جس مقصد کے لیے روکا گیا تھا وہ مقصد باقی نہیں رہا۔ تو ان روایتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کی نظر میں انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، قربانی کرنے سے زیادہ، جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ مخصوص اعمال کو فضیلت عطا فرماتے ہیں، تو ایسی قربانی کے جو مخصوص دن ہیں ان دنوں میں اللہ کی نظر میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے، اور فرمایا وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلَافِهَا وَقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا، ثم فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے خون، اپنے گوشت اور اپنی کھروں کے ساتھ، اپنی بالوں کے ساتھ آئے گا اور انسان کے اعمال نامے میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو، خوب زیادہ سے زیادہ قربانی کرو۔ کہ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں 100 اونٹوں کی قربانی کی، آپ جاتے ہیں ایک جانور ذبح کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو 100 اونٹ قربان کیے تھے، بڑی تعداد میں قربانی کی، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے 10 سال مدینے میں رہے، کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو، بلکہ نہ کرنے والوں کو وعید بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، وسعت سے مراد جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور واجب کس کے اوپر، وہ مسائل آپ کے سامنے بتائے جا چکے ہیں کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، جو عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، مسلمان ہو، کافر نہ ہو، اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اسی طرح صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر روپیہ پیسہ یا مال تجارت یا ضرورت سے زیادہ گھر میں سامان رکھا ہوا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سامان کا مطلب کہ انسان، وہ سامان جو انسان کی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، وہ انسان کی ضرورت کا سامان کہا جاتا ہے، جیسے کپڑے ہیں، کھانا ہے، گھر ہے، بستر ہے، گاڑی ہے، اور تجارت کے آلات ہیں، مشینیں ہیں جن سے انسان کاروبار کرتا ہے یا کوئی حرفت کرتا ہے، کوئی پیشہ کرتا ہے، تو اس پیشے کے واسطے جو آلات یا مشینیں ہوتی ہیں یہ سب انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ باقی بہت ساری چیزیں جو گھر میں سجانے کے لیے رکھتے ہیں، خوبصورتی کے لیے رکھتے ہیں، یا فضول چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں انسان کی ضرورت سے زائد ہیں۔ تو ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، یا سونا چاندی ہے، یا روپیہ پیسہ ہے، یا مال تجارت ہے، یہ تمام چیزیں اگر نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو کیا فرمایا؟ من وجد سعة، جس کو وسعت ہو قربانی کرنے کی، جس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے، وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمایا فلا يقربن مصلانا، پھر اس کو ہماری عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دھمکی دے رہے ہیں کہ جو قربانی نہ کرے، وسعت کے باوجود ہماری عیدگاہ نہ آئے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں قربانی کی بجائے اچھا ہے کہ صدقہ کر دیا جائے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قربانی کرتے رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، اور ترغیب دے رہے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر یہ فتنہ کیوں امت میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں قربانی کرنے سے اچھا ہے کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے؟ اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہے، صدقہ خیرات اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے اور بھی دولت سے آپ کو نوازا ہے، آپ بے شک غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح آج کے زمانے میں ایک اور چیز پھیلائی جاتی ہے کہ ایک ہی بکرا پورے فیملی کی طرف سے کافی ہے، ایک ہی بکرا پورے فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ نے ہو سکتا ہے دیکھے بھی ہوں، کیونکہ نئے قسم کے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور نئے قسم کے جو علماء پیدا ہو رہے ہیں، جو نیٹ سے دین کو سیکھتے ہیں اور گوگل سے دین کو سیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا قابل کوئی نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ایک بکرا بکری پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث پیش کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیف کان اضحیۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا کان الرجل یضحی شاۃ عنہ وعن اہلہ، فرمایا کہ عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسان ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتا تھا، گویا کہ ایک بکری پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے۔ دوسری روایت کیا پیش کی جاتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، اور 2 مینڈوں کو ذبح کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم تقبل هذا عن محمد وعن آل محمد وعن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لیجئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول کر لیجئے۔ تو ان 2 روایتوں کو پیش کر کے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ
یہ ہے کہ ایک ہی بکرا پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے، جبکہ میں نے ابھی آپ کو روایت بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو بھی وسعت ہے قربانی کے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پابند کر رہے ہیں کہ جو بھی قربانی کر سکتا وہ ضرور قربانی کرے۔ تو پھر نبی کے زمانے میں ایک قربانی گھر والوں کی طرف سے کیسے کافی ہو جاتی؟ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کا مطلب بتایا ہے، اور باقاعدہ ابو داؤد شریف کے حاشیے میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ یعمل الحدیث علی الاشتراک فی الثواب، کہ حدیث کو ثواب میں اشتراک پر محمول کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ کہ اس زمانے میں ہر کسی کے پاس قربانی کرنے کی وسعت نہیں ہوتی تھی، گھر میں کوئی اکا دکا آدمی ہوتا تھا جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی تھی، باقی سارے کے سارے غریب ہوتے تھے، تو اب وہ بیچارے قربانی کر نہیں پاتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہو نہیں رہی ہے، تو اس لیے وہ جو قربانی کرنے والا ہوتا تھا وہ اپنے قربانی میں گھر والوں کو ثواب میں شریک کر لیتا تھا کہ میرے اس عمل کے ثواب میں یہ سارے شامل ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگوں کی طرف سے قربانی ثابت ہو گئی، اگر سب لوگوں کی طرف سے قربانی ثابت ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری اولاد کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول کر لیجئے، تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑے ذبح کیے ہیں، 2 میڑوں میں سے ایک میڑا اپنی طرف سے قربان کیا اور دوسرا میڑا پوری امت کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے قربان کیا ہے، تو کیا بتاؤ اب امت پر قربانی واجب نہیں؟ اب امت یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے قربانی کر دی تھی، بس کافی ہے، اب ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کی یہ دلیل سچی تو پھر پوری امت سے قربانی ثابت ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی ہے۔ اس لیے محدثین کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے تھے، ایک بکرا اپنی طرف سے، ایک مینڈا اپنی طرف سے، اور دوسرے مینڈے میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ثواب میں شامل کیا تھا کہ جو لوگ قربانی کرنے کی وسعت نہیں رکھتے ہیں، جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے ثواب میں شامل کیا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کر کے امت سے قربانی کو ختم کر دیا ہے۔ نبی تو امت کو حکم فرما رہا ہے کہ قربانی کرو، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اچھا عمل کوئی نہیں ہے، قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے، اور جو قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے یہاں نہ آئے، ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، ہماری نماز میں آ کر شامل نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے رہے کہ امت کی طرف سے قربانی کیسے ثابت ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ حدیث کا مطلب وہ ہے جو محدثین نے بتایا ہے کہ یہاں پر ثواب میں شرکت مراد ہے۔ بعد میں جب ہر ایک بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی تو ہر ایک کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح میں پرسوں ایک مسئلہ پیش آیا کہ کوئی صاحب آ کر کے کہہ رہے تھے کہ گائے کی قربانی کا ثبوت نہیں ہے، کہ اصل قربانی کیا ہے کہ صرف بکرے کی قربانی کی جائے، گائے میں جو آپ 7 لوگ شامل ہوتی ہے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں 10 حدیثیں ایسی موجود ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا اور بکری، دمبا اور دمبی کو ایک آدمی کی طرف سے اور گائے اور اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ایشتریکا فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ، کہ اونٹ میں اور گائے میں ہر اونٹ یا گائے میں 7 آدمی شامل ہو جائیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں حکم فرمایا ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی ایک آدمی کی طرف سے ہے اور اونٹ اور گائے جو ہے یہ 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیے جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گائے کا ثبوت ہی نہیں کہ گائے کی قربانی کی جائے، نبی نے تو صرف بکرے کی یا دمبے کی قربانی کی ہے یا اونٹ کی قربانی کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 8 ازواج، 8 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، من الضأن اثنین، دمبا اور دمبی، ومن الماعز اثنین، بکرا اور بکری، اور فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے 2 یعنی اونٹ اور اونٹنی، ومن البقر اثنین، اور گائے میں نر اور گائے کا مادہ۔ تو یہ 8 قسم کے جانوروں کی قربانی کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اسی آیت سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمایا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشیطان، اللہ نے جو تم کو روزی کے طور پر دیا ہے اس کو کھاؤ اور شیطانوں کے پیچھے مت جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان 8 قسم کے جانوروں کو بتایا ہے کہ ان 8 قسم کے جانوروں کو اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے۔ تو گویا کہ اب جو اس طرح کے کاموں سے منع کرنے والے ہیں، یا جو گائے کی قربانی کا انکار کرنے والے ہیں، یا جو گائے کے ساتھ یا بڑے جانور کے ساتھ حصے کا انکار کرنے والے ہیں، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ شیطان کے نقش قدم پر